الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ قرآن کریم کی دو آیتیں میں نے خطبے کے درمیان تلاوت کی ہیں۔ دونوں آیتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا کے اندر بھیجنے کا جو مقصد ہے اس مقصد پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، یہ ہمارے لیے قیامت تک دنیا میں رہنے کے لیے رہنمائی کا وہ ذریعہ ہے کہ جسے ہم چھوڑ دیں تو ناکامی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو پہلو ہے، اہم پہلو ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ اسی مقصد کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ سیاست جو آج دنیا کے اندر ہو رہی ہے وہ سیاست اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتا کر گئے ہیں وہ سیاست کوئی میل دونوں میں کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے، اور کسی بھی رہبر اور رہنما اپنا بڑا کسی کو ماننے کے لیے اگر کسی کو اختیار دیا جاتا ہے تو اس اختیار کا اگر وہ استعمال کرتا ہے تو
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ گویا یہ گواہی دینا چاہ رہا ہے کہ جسے میں نے چنا ہے، جس کی طرفداری میں نے کی ہے، میں اس شخصیت سے مطمئن ہوں۔ ایک بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو خلافت کا زمانہ چلا ہے وہ بیعت سے ہوا کرتا تھا کہ کوئی خلیفہ بنے اس کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی قوم کا کوئی سردار بیعت کر لیا کرتا تھا تو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ اس قوم نے اپنے آپ کو رضامندی کے لیے اپنے سردار کو پیش کر دیا ہے، تمام قوم راضی ہے۔ اگر کوئی راضی نہیں ہوتا تھا تو وہ بغاوت کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا اور کھلا وہ کہہ دیتا تھا کہ میں فلاں شخص کے خلیفہ بننے کا قائل نہیں ہوں، میں ان کے اندر وہ اہلیت نہیں پاتا ہوں جو شریعت جس اہلیت کا تقاضا کرتی ہے۔ معلوم ہوا خاموشی رضامندی کی دلیل ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ کسی کو رہبر و رہنما بنایا گیا، کسی کو اپنا وکیل بنایا گیا، اپنی بات پہنچانے کا کسی کو ذریعہ بنایا گیا۔ قوم کے کچھ لوگوں نے اسے چنا، کچھ لوگ اس واسطے خاموش رہ گئے کہ ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے۔ گویا آپ نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرز سیاست ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ دوسری بات ضمناً یہ عرض کرنا ہے کہ سیاست یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے وہ اہم پہلو جو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کرا کر چھوڑا ہے، کیا اسی لیے چھوڑا ہے کہ ہم کتابوں کی شکل میں یا تحریرات کی شکل میں یا تقریرات کی شکل میں اسے اپنی شخصیت اپنی ذات سے الگ رکھیں؟ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس پہلو کو نظر انداز کر دیا جائے اور ہم مکمل طریقے سے زندگی گزارنے کے حال ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سیاست کرتے ہوئے، اس میں حصہ لیتے ہوئے کسی دوسری شخصیت کے اوپر کیچڑ اچھال دیا جائے، شریعت اس بات کی اجازت نہیں۔ آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں اور دفاعی صورت میں کسی کو برا کہہ کے اپنے آپ کا دفاع کریں، شریعت اس بات کو حرام قرار دیتی ہے۔ مشرکین مکہ ہجو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا گرانے کے لیے اشعار کہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بہت محبت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جان قربان کر دینے والے، کوشش کیا کہ ہم مشرکین کی ہجو کریں گے، ان کی برائی بیان کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، کہا اگر مشرکین مجھے اشعار میں برا کہہ رہے ہیں، تم بھی ان کے آباء و اجداد کو برا کہو گے، انہیں برا کہو گے، دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ اگر مجھ سے محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تعریف کرو۔ یہ دفاعی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ گویا وہ گالی دے، آپ اسے گالی دے دیں گے، پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا ہوگا؟ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا اور کہا تعریف میں اشعار کہو۔ وہ جو ہجو میں اشعار کہے گئے ہیں، جو مجھے نیچا گرانے کے لیے اشعار کہے گئے ہیں، اس کا جو ٹکر ہوگا، اس کی جو دفاع ہوگی وہ تعریف ہوگی، نہ کہ ہجو۔ یعنی کوئی آپ کو برا کہہ دے، آپ اسے برا کہہ دیں، اس نے بھی حرام کام کیا، آپ نے بھی حرام کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دنیا کا اچھا نہ کریں، کسی نے آپ کو گالی دے دی، آپ اسے گالی دیں گے، اس کے ماں کو گالی دیں گے، اس کے بہن کو گالی دیں گے، اس کے باپ کو گالی دیں گے، پورے خاندان کو گن دیں گے۔ کیا شریعت آپ کی رہنمائی نہیں کرتی ہے؟ اتنی کوری ہو گئی شریعت، آپ اتنے لاچار و مجبور ہو گئے۔ یاد رکھیں، دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت بھیجا گیا تھا، اس وقت فخر، تکبر
یہ بڑکپن کی علامت سمجھی جاتی تھی. کوئی اپنے آپ کو بڑا کہہ لے وہی قوم کا سردار. اسی واسطے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے وقت جب مکہ کے اندر گئے تو چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اختلاف نہیں تھا، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اپنے مال کو غربا فقراء میں خرچ کیا کرتے تھے، لوگوں نے انہیں روک لیا اور کہا کہ ہم سرداران مکہ سے ملائیں گے آپ کو، لیکن جو لباس آپ کا ہے وہ سردارانہ لباس نہیں دکھتا، بڑکپن والا لباس نہیں دکھتا. جبکہ مکہ سے گئے تھے مدینہ، مکہ کی تہذیب، وہاں کا تمدن، وہاں کا کلچر سب کچھ معلوم تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. لیکن بدل کیوں گئے؟ اپنے آپ کو تبدیل کیوں کر لیا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، یہی طریقہ ہے کہ جو تبدیلی برائی سے بچا لے وہ تبدیلی جائز ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تبدیلی مجھ میں آ گئی ہے جو سرداروں میں ہونی چاہیے مجھ میں نہیں ہے؟ کہا ٹخنے سے لباس نیچے ہونا چاہیے. جتنا بڑا جائے گا لباس اتنا بڑا سردار مانا جائے گا. آپ کا لباس تو ٹخنے سے اوپر جا رہا ہے، پھر ہم سرداران مکہ میں آپ کو پیش کریں گے تو کیا فرق رہ جائے گا؟ آپ تو غریب معلوم ہوں گے، آپ کے اندر سرداری کی کوئی صفت نہیں معلوم ہوگی، ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے. ہاں ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ کو خانہ کعبہ کے طواف کی اجازت دے دیں، خانہ کعبہ کے طواف کی اجازت دے دیں. ہم یہ کر سکتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے محبوب کو چھوڑ کر اگر مجھے خانہ کعبہ کے طواف کی اجازت دی جائے میں اس بات کو پسند نہیں کرتا. روک لیا گیا، میں سرداروں سے نہیں ملوں گا، چلے گا، لیکن لباس فخر کے طور پر ٹخنے سے نیچے کر لوں تب سردار سے ملنے کی اجازت ہوگی. میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا کیونکہ میرے محبوب کا لباس ٹخنے سے اوپر ہوا کرتا ہے. بات نہ بنے چلے گا. بات کرنے کے لیے آئے تھے، سفیر کی شکل میں آئے تھے کہ کسی طریقے سے بات ہو جائے، مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے. بات نہیں بن پا رہی ہے لیکن لباس کو ٹخنے سے نیچے کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بات نہ بنے یہ بات چلے گی، ہم خانہ کعبہ کا طواف نہ کریں، بلا عمرہ واپس چلے جائیں، بات بھی چلے گی، لیکن میرے محبوب کے بات کی، قول کی، سنت کی مخالفت ہو جائے یہ میری زندگی میں نہیں ہو سکتا. کوئی گانے دے آپ بھی گانے دیں گے. یہ کس کی سنت پر آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں؟ سیاست میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، فرمایا سیاست معاشرت کا حصہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں، اور معاشرت کے لیے انسان چاہیے. انسان اگر نہ ہو آپ وہاں رہ نہیں سکتے، وہاں پہ حکومت قائم نہیں کر سکتے. فرمایا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ سیاست کا بھی طریقہ ہوگا، یہ معاشرت کا بھی طریقہ ہوگا کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے دلوں میں دراڑ پیدا ہو جاتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، وہ یوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور اس کا بچہ دور کھیل رہا تھا، اسے بلا رہی تھی اشارہ سے. وہ بچہ قریب آنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے قریب گئے اور کہا کہ جو یوں ہاتھ کر کے تم نے بلایا اپنے بچے کو کیا مقصد تھا؟ کہا میں نے سوچا تھا کہ میں اسے ایک کھجور کی گٹھلی دوں گی، ایک کھجور دوں گی، اس واسطے میں نے یوں کر کے بلایا تھا کہ بچے کو سمجھ میں آ جائے میرے ہاتھ میں کچھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتی تو یہ کام حرام ہوتا. اپنے بچے کو بلانے کے لیے اگر تم نے جھوٹ کا سہارا لیا ہوتا، یوں تم نے دھوکہ دیا ہوتا اپنے بچے کو، تو یہ اسلام کی صفت اور مسلمان کی صفت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہوتا، یہ حرام ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاست اور معاشرت کے اندر جو اس سے بڑی چیز ہے وہ ہے وفا، وعدے کی تکمیل. آپ نے کوئی وعدہ کر لیا، کسی سے کیا،
کیسا بھی کیا ہو، اگر آپ نے وعدہ کر لیا اس وعدے کی تکمیل آپ کے ذمہ لازم ہو گئی، ضروری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا معاشرت یعنی انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے سب سے اہم چیز دوسرے نمبر پر جو آ رہی ہے وہ ہے وعدہ کے تکمیل، وعدہ کو مکمل کرنا، وعدے کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ غزوہ بدر ہو رہا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ پہلا غزوہ ہے، عام اعلان ہے کہ جو جائے گا جنتی۔ کفر اور اسلام کا پہلی جنگ، یا تو اسلام مٹ جائے یا اسلام سربلند ہو جائے۔ وہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں اسی دن، اب سفر کی تیاری ہو رہی ہے بدر کے لیے۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سفر کی رودات سناؤ، کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا جب میں آ رہا تھا ابو جہل نے مجھے روک لیا تھا اور کہا تھا ہم تمہیں مدینہ نہیں جانے دیں گے۔ کیوں؟ اگر تم مدینہ جاؤ گے تو جنگ ہونے والی ہے ابھی ہم سے، مدینہ میں جا کر ہمارے خلاف لڑو گے۔ ہم نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے کہا ہم لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ جب ہم نے وعدہ کر لیا ہم لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ لڑائی ہونے والی ہے، ابو جہل نے ہمیں چھوڑ دیا۔ اور اس وقت لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ہم نے جھوٹ بات نہیں کہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں پتا تھا لیکن ابو جہل کو پتا تھا کہ لڑائی ہونے والی ہے، تم نے وعدہ کیا ہے، اب اگر وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنگ بدر میں شریک ہو گئے تو ابو جہل تانا دے گا۔ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ ایک فرد کی ضرورت تھی، جنگ جیتنی تھی، اسلام کو سربلند کرنا تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر وعدہ کیا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور بات جو معاشرت کی ہونی چاہیے، جو سیاست میں ہونی چاہیے، وہ ہے محبت۔ بنیادی چیز ہے، ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے۔ فرمایا محبت کیسے ہوگی؟ تم کسی بھی مسلمان کو دیکھو، اس سے محبت کرو تاکہ وہ تم سے محبت کرے، اور جب معاشرے کے اندر محبت پھیل جائے گی، نفرت نہیں ہوگی، تو کوئی اختلاف یا کوئی لڑائی جھگڑا اس معاشرے میں پنپ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سوال کیا صحابہ نے ہم کسی سے محبت کریں، یہ ممکن ہے، یہ اختیاری بات ہے، کوئی ہم سے محبت کرے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدائی قانون ہے، خدائی قانون ہے، جو ہم دنیا کے اندر دیتے ہیں وہی ہمیں ملتا ہے، واپس وہی ملتا ہے۔ اگر تم نے کسی کو محبت دیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا معاشرے کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جھوٹا ہو جائے، ہمیں محبت نہ ملے۔ محبت پیدا کیسے ہوگی؟ فرمایا سلام کے ذریعے سے۔ پہلی چیز سلام کے ذریعے سے، دوسری چیز مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ذریعے سے، تیسری چیز فرمائی ہدیے کے لینے اور دینے کی وجہ سے۔ تین چیزیں بیان کی۔ ایک فرمایا سلام کے ذریعے سے محبت پیدا ہوگی، فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانے کے ذریعے سے پیدا ہوگی، تیسری چیز فرمایا ہدیہ لینے دینے سے پیدا ہوگی۔ فرمایا تین چیزیں اگر معاشرے کے اندر رواج پا جا رہی ہیں، اس معاشرے میں اختلاف بھی ہو اور میرا قول بھی دنیا کے اندر موجود ہو، ایسا ناممکن ہے۔ یعنی سلام کیا جا رہا ہے پھر بھی نفرت ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا پھر بھی نفرت ہے، ہدیہ لیا دیا جا رہا ہے پھر بھی نفرت ہے۔ یعنی وہ لینے کا طریقہ، دینے کا طریقہ، یا سلام کا طریقہ، کھانا کھلانے کا طریقہ، اس کے اندر فرق ہو سکتا ہے، لیکن میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے اندر فرق نہیں ہو سکتا۔ فرمایا دوسروں کی بھلائی چاہو، بھلائی سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کا غلام تھا، ان کی روایت ہے، ان کے ذریعے سے روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرمایا حضرت جابر کو ایک گھوڑے کی ضرورت تھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بازار میں جا کر گھوڑا خریدو، لے کر آؤ اسے۔ میں گیا بازار میں نے گھوڑا دیکھا، بڑا اعلیٰ قسم کا، اعلیٰ نسل کا۔ میں نے 300 دینار میں اس گھوڑے کی قیمت متعین کی۔ پیسہ تو میرے پاس تھا نہیں، حضرت جابر نے مجھے بھیجا تھا
جو گھوڑا بیچنے کے لیے آیا تھا وہ شخص 300 دینار پر راضی ہو گیا. میں نے اسے لیا, گھوڑا لیا, میں اپنے مالک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گھوڑے کو آیا. سلام و کلام کے بعد حضرت جابر سے میں نے کہا کہ اس گھوڑے کی 300 دینار قیمت ہے, اس پر معاملہ طے ہو گیا ہے, آپ 300 دینار دیں, گھوڑا لے لیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو دیکھا, میری بات سنی, سننے کے بعد اب گھوڑا بیچنے والے کی طرف توجہ کیا اور اس سے کہا کہ میرے بھائی یہ گھوڑا 300 دینار کا نہیں ہوتا, یہ اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے, اس کی قیمت میرے اعتبار سے 400 دینار ہونی چاہیے. حیران ہو گئے, یہ کیا بات ہے, میں تو 300 پر راضی تھا. اس نے کہا آپ کی مرضی, میں تو راضی تھا 300 دینار پہ. حضرت جابر حدیث کے اندر آتا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے تھوڑی دیر اور کہا کہ 400 دینار کے لائق بھی نہیں ہے, یہ تو بڑی اعلیٰ قسم کا گھوڑا ہے, اسے 500 دینار میں بیچنا چاہیے. کیا تم یہ گھوڑا مجھے 500 دینار میں بیچو گے؟ حدیث کے اندر آتا ہے اخیر قیمت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 800 دینار لگائی, 800 دینار اسے دیا, گھوڑا خریدا اور اپنے خادم سے کہا کہ بیچنے والا اگر اس کی قیمت کا اندازہ نہ کر پائے تو خریدنے والے کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اسے بتائے یہ سامان اتنا سستا مارکیٹ میں نہیں ملتا. فرمایا یہ اسلام کی خوبی ہے, یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا, اسلام قبول کیا. آپ سے پوچھا کون سا عمل سب سے اچھا ہے, فرمایا وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ, مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. فرمایا دوسری چیز کہا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرو. میں نے بیعت کیا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. حضرت جابر نے فرمایا میں نے بیعت کیا ہے کہ مرتے دم تک ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا. وہ خیر خواہی, وہ وعدہ, وہ بیعت مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر رہی تھی کہ میں 300 دینار میں گھوڑا خرید لوں اور اس شخص کا نقصان کر جاؤں. خیر خواہی کے بعد خلاف ہے یہ بات کہ میں کسی کو اس کے سامان کی قیمت سے کم قیمت دے کر خرید لوں. آج معاشرے کا آپ سروے کر لیں, ہم بھی کہتے ہیں میں نبی کا عاشق ہوں, اللہ کے اوپر میرا ایمان ہے, صحابہ پر جان دے دینے والا ہوں, قرآن پر مر مٹنے والا ہوں. کیا ہمیں اس بات کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے کہ اگر کوئی نقصان میں چلا جائے اور آپ کو پتا ہو سستے میں آ گیا ہے آپ اسے کچھ زیادہ دے دیں؟ معاشرے کا وہ رخ میں بتاؤں آپ کو, غریبوں سے جتنی مزدوری لی جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ اس کی قیمت ہونی چاہیے. سبزی والے سے آپ روک کر کہیں گے آلو کتنے روپے کلو, 25 روپے کلو. آپ دیکھیں کہاں کہاں وہ چکر لگا کر آ رہا ہے, دھوپ میں دوڑ رہا ہے, پسینہ بہا رہا ہے. کیوں؟ اپنی اولاد کے پیٹ کو بھرنے کے لیے. کبھی کبھی ہوتا ہے آپ چکائیں, وہ بیچنے والا شخص اپنے سر کو نیچے کر لیتا ہے, وہ تصور کرتا ہے کہ کیا کروں میں, مجھے تو بیچنا ہے, میری اولاد ہے, اس کا پیٹ بھرنا ہے, کیا کروں. آپ اتنا چکاتے ہیں کہ بعض اوقات اس کے مال کے ساتھ اس کا خون بھی چلا جاتا ہے اس مال کے ساتھ, اور آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے بہت اچھا سودا کیا, اور جا کر بیوی کے سامنے گھر کے اندر بڑے بن کر آپ بتاتے ہیں کہ میں نے بڑا قیمتی سودا کر لیا, بڑے سستے میں لے لیا. دھوکہ دے دیا, بیوقوف بنا دیا. چین کے اندر مسلمان گئے, اسلام کیسے پھیلا, کون سی سیاست, کون سی معاشرت سے. ایک شخص صحابہ کرام کی ایک دکان پر جا کر سامان خریدنے کے لیے آیا, نصرانی تھا. اس نے قیمت متعین کر لی صحابہ سے, صحابی رسول سے, یہ سامان مجھے چاہیے, کیا قیمت ہے؟ انہوں نے بتایا یہ قیمت ہے. انہوں نے کہا سامان دے دو. نصرانی سے صحابی رسول نے کہا کہ جو سامنے دکان دکھ رہی ہے یہ سامان اس کے پاس بھی موجود ہے اور اسی قیمت میں موجود ہے اور کوالٹی بھی سیم ہے, کوئی فرق نہیں ہے. صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس کئی گراہک آ گئے, اتنا میرے پاس نفع آ گیا ہے کہ آج میری اولاد کا گزر بسر ہو سکتا ہے. لیکن جو سامنے دکان ہے وہ نصرانی کی دکان ہے, تمہارے مذہب کی دکان ہے, مذہبی آدمی کی دکان ہے. میں نے دیکھا کہ صبح سے کوئی گراہک اس کے پاس نہیں ہے. اگر تم چلے جاؤ گے
सामान खरीद लोगे तो आज शाम में वो भी कुछ पैसा लेकर घर जाएगा। ये इस्लाम का तसव्वुर है। इस्लाम यूं नहीं फैल गया, इस्लाम का तसव्वुर है कि आप किसके साथ क्या मामला करने वाले हैं, खैर खाही का क्या जज्बा आपके अंदर है। अगर वो जज्बा आपके अंदर है तो इस्लाम इस बात की इजाजत देती है कि आप जन्नती हैं। हजरत जुबैर इब्न अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके हमजुल्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिश्ते में दो रिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अशरे मुबश्शरा में नाम, सखी सहाबी, बहुत ज्यादा खर्च करने वाले लोग अमानतें हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लेकर आते थे और अमानत रखते थे। अमानत का तरीका ये है कि जो दिया जाए वही वापस किया जाए, उसके अंदर खर्च नहीं कर सकते, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन शरीयत का एक कानून है कि अगर अमानत किसी के पास रखी जाए और वो अमानत ज़ाय हो जाए, चोरी हो जाए, तो जिसके पास अमानत रखी गई है वो वापस करने का अहल नहीं होगा। वो शरीयत उस बात की इजाजत नहीं देती, गायब हो गया, अब आप वापस नहीं करेंगे। अमानतदार के पास अगर अमानत ज़ाय हो गई, गायब हो गई, चोरी हो गई, तब शरीयत कहती है वो अमानत वापस नहीं करेगा। हिफाजत की जिम्मेदारी लिया था, वो ज़ाय करने की या ज़ाय हो जाने की जिम्मेदारी नहीं लिया। हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लोग अमानत लाकर रखा करते थे। वो लोगों से कहते कि अमानत मत रखो, उधार दे दो मुझे। क्यों? अगर अमानत रखोगे ज़ाय हो जाएगी, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, और उधार दोगे ज़ाय हो जाए, चोरी हो जाए, तब भी मुझे वापस करना होगा ताकि तुम्हारा नफा हो जाए, नुकसान ना हो। ये खैरखाही का जज्बा। इंतकाल के वक्त अपने बेटे को बुलाया हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और फरमाया कि मेरे पास बहुत सारे लोगों की अमानतें कर्ज के तौर पर रखी हुई हैं, मैंने कुछ इस्तेमाल किया, कुछ है, लेकिन मुझे नहीं इतना वक्त है मैं तुम्हें बता सकूं कि किसकी अमानत कितनी थी। अगर मैं इंतकाल कर गया, जो भी शख्स तुम्हारे पास आए और आकर ये कहे कि जुबैर के पास मेरी ये अमानत इतनी रकम में मौजूद थी, तो उससे कोई सबूत नहीं मांगना, उसे वापस कर देना। और जब तुम्हारे पास माल खत्म हो जाए, देने के जराए खत्म हो जाए, और फिर कोई मुतालबा करने के लिए आए, तो नमाज पढ़ना 2 रकात और अल्लाह तबारक व तआला से ये कहना कि जुबैर ने ये बात कही थी कि जब तक रकम वापस करने का माल तुम्हारे पास मौजूद है उस वक्त तक वापस करना। उसके बाद अल्लाह से ये कहना कि जुबैर ने ये कहा था कि मैं लोगों की खैर खाही के वास्ते अमानत को अमानत की शक्ल में नहीं, अमानत को कर्ज की शक्ल में लिया करता था। ऐ अल्लाह, अब वापस करने के जराए खत्म हो गए हैं, अब जरिया आप बनाइए। ये अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना, उसके बाद इंतजार करना तुम्हारे साथ क्या मामला होता है। हदीस के अंदर आता है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने कहा 1 लाख दीनार आपके वालिद के पास कर्ज था, 1 लाख दीनार। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर फरमाते हैं मेरे होश उड़ गए, इतनी बड़ी रकम और अब कुछ नहीं है मेरे पास। वो शख्स दरवाजे पर खड़ा, मैंने रोका उसे और मैं गया नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे वालिद ने यही समझाया था। उस शख्स को ये महसूस हुआ कि रकम बड़ी है, शायद अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को शर्म आ गई होगी, अब वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो वापस चले गए। इन्होंने जाकर नमाज पढ़ी, नमाज पढ़कर वापस दरवाजे पर आए, एक शख्स ने परेशान हाल में देखा, रुक गया और कहा कि अब्दुल्लाह इब्न जुबैर तुम्हारी एक जमीन फलां जगह है, क्या तुम बेचना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ। इत्तेफाकी अमर है, अभी अल्लाह से दुआ किया है कि 1 लाख दीनार बतौर कर्ज देना है और मेरे बाप ने कहा है कि आपकी जिम्मेदारी आप सबील निकालें। उन्हें क्या कीमत होगी? कहा 1 लाख दीनार। कहा इससे गुजर हो जाएगा? कहा नहीं और ज्यादा मुझे पैसा चाहिए। उन्होंने कहा मैंने कीमत मुतय्यन कर दी है, तुम और ग्राहक तलाशना, अगर 1 लाख से ज्यादा कोई देगा उसे देने से पहले मुझसे जरूर पूछ लेना। ठीक है। वो चले गए। शाम में
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایلچی آئے، انہوں نے کہا مجھے پتا چلا ہے فلاں زمین آپ بیچنے والے ہیں. کہا ہاں. کہا کیا قیمت لگائی؟ کہا 1 لاکھ دینار. کہا ایک شخص نے معاملہ متعین کر لیا، کہا ہے اگر اس سے زیادہ قیمت کوئی دے گا مجھے بتانا پھر اسے دینا. کہا اچھا کسی نے متعین کر لیا؟ کہا ہاں. کہا میں 2 لاکھ دینار دوں گا. کہا تو مجھے پوچھنا پڑے گا اس شخص سے. کہا ہاں اگر اس سے زیادہ کوئی قیمت دے رہا ہوگا تو اسے دینے سے پہلے پھر مجھ سے پوچھنا. حدیث کے اندر آتا ہے 9 لاکھ دینار میں وہ زمین بکی تھی جو 1 لاکھ دینار کے قابل نہیں تھی. کیوں؟ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا. اگر امانت ضائع ہو جائے گی، میرے بھائی کا نقصان ہو جائے گا، اس واسطے قرض کے طور پر لیا تاکہ اس کو فائدہ ہو. کسی کا فائدہ اگر بندہ دنیا میں چاہے اللہ 10 گنا اس کا فائدہ نہ چاہے، ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. ایک نیکی لے کر آؤ میرے پاس، 10 گنا اس سے بہتر نے کیا میرے پاس تم پاؤ گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے. دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے سیاست بھی چاہیے، معاشرت بھی چاہیے. اصول یاد رکھیں، جھوٹ بول کر، وعدہ خلافی کر کے، کسی کا نقصان کر کے دنیا کے اندر زندگی گزاری جائے گی، اللہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. دنیا میں انسان کبھی راضی نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق